اس جنگ کے اندر پڑ گئے. اب میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. پہلے ہم نے 80 کی دہائی میں ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا دہشت گردی میں. ہم اس کو جہاد کہتے تھے. تب سوویت یونین جب افغانستان میں تھا تو ہم نے ان کو ٹرین کیا اور ہم نے کہا کہ جہاد اللہ کا حکم ہے جہاد کرنا. اور ایک ملک جب اپنی آزادی کی جنگ لڑتا ہے تو ہم مسلمانوں کا فرض ہے اس کی مدد کرنا. تو اس لیے القاعدہ بھی یہاں آئی اور بھی بڑے سے گروپس باہر سے عرب ممالک سے ملک سے لوگ آئے جنگ لڑنے کے لیے, جہاد لڑنے کے لیے. اور ہمارا یہ سمجھنے کی بات ہے جو کئی پاکستانیوں کو نہیں سمجھ آئی. جب میں شروع میں کہتا تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے, اور جب پاکستان کی فوج کو بھیجا جا رہا تھا وزیرستان میں, تو میں نے بڑا ہر فورم پہ کہا, اسمبلی میں کہا کہ نہیں بھیجنی چاہیے, کیونکہ قائد اعظم نے 1948 میں پاکستان کی فوج قبائلی علاقے سے واپس بلا لی تھی. اور قائد اعظم نے تب کہا تھا کہ جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں یہ ہماری فوج ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں فوج رکھنے کی. اور کبھی پاکستان کو قبائلی علاقے میں مسئلہ نہیں پڑا. ہمیں وہ سب سے پرامن علاقہ تھا قبائلی علاقے کا, وہاں وہ کرائم فری ایریاز تھے. اور یہ جب افغان جہاد لڑی گئی تو جو افغان جہاد تھی وہ قبائلی علاقے سے لڑی گئی. یہ جو سارا بارڈر تھا افغانستان سے, مجاہدین ادھر سے جاتے تھے. تو جو قبائلی علاقے کے لوگ تھے انہوں نے یا ڈائریکٹلی شرکت کی جہاد میں یا انہوں نے مدد کی مجاہدین کی. تو جب 9/11 کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت کر رہے ہیں, اور اب امریکہ جب افغانستان میں آیا ہے تو اب یہ جہاد نہیں ہے, یہ دہشت گردی ہے. تو جب یہ ہم نے 180 ڈگریز کے اوپر یو ٹرن لی تو نہ وہ جو مجاہدین تھے جن کو ہم نے ٹرین کیا تھا جہاد کے لیے, نہ وہ گروپس نے ہماری بات مانی. انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ جہاد ہے, دہشت گردی نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو قبائلی علاقے کے میں لوگ رہتے تھے ادھر بھی بڑا ایک ریزسٹنس آئی اس چیز کے اوپر. اور ان میں سے پھر آخر میں جب ہم نے اپنی فوج بھیجی, اور پھر جب تورا بورا کے بعد کئی القاعدہ کے بھی وہاں آ گئے, تو ان میں سے بن گئی جو پاکستان میں جن کو ہم کہتے تھے TTP, پاکستانی طالبان. یہ اس ریاکشن میں بنے تھے. اور انہوں نے جو پاکستان کے خلاف پھر جہاد اناؤنس کی تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کولیبریٹرز ہیں. ہم اس لیے ہمارے پر جہاد ہے کیونکہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے ہیں. تو میرا جو سارا تھیسس تھا, اور آپ میری سٹیٹمنٹس اٹھا کے پڑھ لیں, میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ دیکھیں اگر ہم نیوٹرل رہتے تو ہمارے اوپر یہ واردات نہیں ہونی تھی. اور جو سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے وہ ہے خود کش حملہ. جتنی بھی امریکنز کی افغانستان میں اور پاکستان کے اندر جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ خود کش حملوں نے کیا تھا. اور امریکہ کو بھی جو سب سے زیادہ, جس کی وجہ سے ان کو آخر میں فیصلہ انہوں نے کیا جانے کا, وہ یہ, اور ان کو یہ خوف ہو گیا کہ اب ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے کیونکہ خود کش حملے کا کوئی توڑ نہیں تھا ان کے پاس. اور وہ اندر چلے جاتے افغان فوج کے اندر, وہ طالبان پینیٹریٹ کر کے خود کش حملے اندر جا کے کرتے تھے. تو وہ ایک ایسا سیناریو آ گیا کہ انہوں نے ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھی اس کے اگینسٹ. تو ہمارے خلاف خود کش حملے اس لیے ہوئے کیونکہ ان کا نیریٹو یہ آ گیا کہ پاکستان کیونکہ امریکہ کی حمایت کر رہا ہے اس لیے ان کے اوپر بھی اگر ہم خود کش حملے کریں گے تو یہ بھی جہاد ہے. تو میرا یہ تھیسس تھا. مجھے بڑا برا بھلا کہا گیا, ہر چیز طالبان خان کہا گیا, کیونکہ لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں تھی کیا ہو رہا ہے. ہمارے اکثر زیادہ تر تو خیر پختونخوا کے اندر لوگ جو تھے ہمارے, وہاں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی اس فنومنا کی, کیونکہ میں نے سارا قبائلی علاقہ پھرا ہوا تھا, ایک کتاب بھی لکھی ہوئی تھی, تو مجھے تو پتا تھا کیا ہو رہا ہے. تو میں ادھر امریکہ, کیونکہ افغانستان کی تاریخ پڑھی ہوئی تھی,
وہاں بھی پولیٹیکل سولوشن نہیں تھی، صرف پولیٹیکل سولوشن تھی، ملٹری سولوشن نہیں تھی. اور ادھر بھی میں یہ کہتا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہیے، کیونکہ ڈفرینٹ گروپس لڑ رہے تھے. اس کے اوپر ہمارے دشمن بھی کود پڑے، انہوں نے بھی فائنانس کرنا شروع کر دیا ٹی ٹی پی. جب ایک دفعہ موقع مل گیا، ایک دفعہ جب آپ اپنے ملک کے اندر جب آپ ایک گندا پانی کھڑا ہونے کی اجازت دیتے ہو تو مچھر آ جاتے ہیں اس کے اندر، ہر کوئی کود پڑتا ہے اس میں. ہمیں یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا اگر ہم نیوٹرل ہوتے. اب جب افغانستان کے اندر چینج آیا تو ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اگست پچھلے سال جب افغانستان میں یعنی 2021 میں جب طالبان جب امریکہ نے چھوڑ کے گیا افغانستان، تو وہ ایک سنہری موقع تھا پاکستان کے لیے. کیوں؟ وہ کیوں تھا؟ کیونکہ جو غنی حکومت تھی وہ غنی حکومت پرو انڈیا تھی. ادھر سے 3 ڈفرنٹ دہشت گرد گروپس ہمارے خلاف پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے. ہم نے پوری کوشش کی غنی حکومت سے دوستی کرنے کی. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی افغانستان میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہماری پرانی پالیسیز تھیں افغانستان میں، جدھر ہم بیک کرتے تھے کئی گروپس کو، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کے لوگ اپنے خود فیصلے کریں، ہم نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرنی. لہٰذا ہم نے غنی حکومت سے بھی دوستی کی اور کوشش کی کہ طالبان اور غنی حکومت کے اندر کسی طرح کوئی پولیٹیکل سولوشن نکلا ہے. تو جب وہ طالبان کی حکومت آئی تو یہ پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت آئی جو پرو پاکستان تھی. ہمارے ان سے تعلقات تھے کیونکہ ہم نے ان کی امریکن سے بھی اور غنی حکومت سے بھی پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کی تھی ٹاکس. تو جب ان کی حکومت آئی تو یہ سنہری موقع تھا کہ جو ٹی ٹی پی افغانستان میں چلی گئی تھی، اور نمبر ہے ان کا کوئی 30-35 ہزار سے 40 ہزار ٹوٹل تھے، جس میں سے لڑنے والے 5 سے 7 ہزار تھے. یہ ہمیں آئی ایس آئی کی رپورٹس تھیں. تو اب جب ہماری ایک پرو پاکستان حکومت آ گئی، اور یاد رکھیں کم از کم 3 لاکھ لوگوں کو ہم نے، باہر کے لوگوں کو ایویکویٹ کروایا پاکستان کے ذریعے، جنہوں نے اور وہ اس لیے کیا کیونکہ ہمارے اچھے تعلقات تھے نئی حکومت سے. تو اب یہ جو سیناریو ہے، میں اس کے اوپر آ رہا ہوں کہ بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب ایک پرو پاکستان حکومت آ گئی اور انہوں نے پھر ٹی ٹی پی کو کہا کہ آپ پاکستان اب واپس جائیں، تو یہ ٹائم تھا ہمارا اس کا ایک پرامن اس کا سیٹلمنٹ کرتے، کیونکہ افغانستان کی اندر ایک پرو پاکستان حکومت آنے وہ بہت ضرورت تھی اگر ہم نے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنی تھی، کیونکہ وہ پریشر ڈال سکتے تھے ان کے اوپر، اور انہوں نے پریشر ڈالا. اور ہم نے آپس میں ہماری میٹنگز ہوئی اور ریگولر میٹنگز کرتے تھے. اب 2 چیزیں آپ سب نے سمجھنی ہیں. نمبر 1 فاٹا مرجر، یہ آپ سب نے سمجھنا ہے کہ یہ سب ناممکن سمجھتے تھے. اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مرجر کریں گے. اس میں جو کے پی تھا اس کے اوپر سب سے زیادہ ضرورت اس مرجر کی تھی، کیونکہ نقصان اور فائدہ کے پی کو ہی ہونا تھا. اگر یہ مرجر غلط ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان پختونخوا کو ہے، اور اگر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کے پی میں فائدہ اس لیے ہے کہ آبادی بھی بڑھ جاتی ہے اور ریسورسز بھی بڑھ جاتی ہیں، اور موقع مل جاتا ہے کہ جو پرانے قبائلی علاقے کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ وہ ہر سوشل انڈیکیٹرز میں پیچھے رہ گئے تھے، تو کوشش یہ تھی کہ ان کو بھی اپ لفٹ کیا جائے. تو جب یہ مرجر کا فیصلہ ہوا تو یاد رکھیں کہ ساری جتنے بھی صوبے تھے سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ 3% اپنا جو اینیول جو ان کی این ایف سی ایوارڈ میں سے وہ فاٹا کی طرف جائیں گے. فاٹا مرجر کی، یعنی جو فاٹا کے جو ڈسٹرکٹ مرج ہوئی تھی ان کی اپ لفٹ میں جائے گا. تو صرف جب یہ وعدے تو سب نے کر دیے،
لیکن 2018 کے بعد صرف پنجاب نے پیسے دیے اور پختونخوا نے اپنے سے پیسے دیے، نہ وہاں بلوچستان کی طرف سے پیسہ آیا، نہ، اور سندھ نے صاف انکار کر دیا، جبکہ یہ ایک سب کا فیصلہ ہوا تھا۔ اب یہ میں تھوڑا سا ذرا سب کو یہ بھی بتا دوں جن کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، یہ کیوں ضروری تھا ایکسٹرا فنڈز دینے مرج ڈسٹرکٹس کو؟ کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں، وہ جو، اور پہلے تو وہ ویسے ہی پیچھے رہ گئے ہر سوشل انڈیکیٹرز کے اندر، پڑھائی میں، غربت سب سے زیادہ